الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ کچھ عقائد کو جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو آئندہ سال ہونے والے تمام امور کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ آئندہ سال تک کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ اعمال کا خاص طور پر اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جیسے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر قیام کرنا، مساجد کے میناروں پر چراغاں کرنا، رات مسجدوں میں گزارنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب اعمال کو سر انجام دینے سے پہلے بطور مسلمان کیا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ یقیناً یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، یعنی کہ تمہارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ یہ جاننے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی عمل بکثرت روزے رکھنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں بکثرت روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، جبکہ اسی مہینے میں بندے کے اعمال اس کے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ تھا شعبان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص عمل اور سنت، جبکہ اس کے علاوہ جو اعمال آج شعبان کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں ان کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ شاید ہمارے لیے یہ بہت تعجب کی بات ہو، کیونکہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے یہی سنتے آئے ہیں اور خود ان کا عمل بھی یہی تھا۔ تو بھائیو، ہمارے لیے حجت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے بڑے جو کرتے تھے تم بھی وہی کرنا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، جو ان کی سنت ہو، جو ان کا طریقہ ہو، تم بھی وہی کرو۔ جبکہ سنت کا علم ہو جانے پر جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرنا یا دین میں اپنی طرف سے کچھ داخل کر دینا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو، اور نہ ہی اپنی رائے کو ترجیح دیا کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اپنی مرضی سے دین میں اضافہ، بدعات کی ایجاد یا بطور دلیل یہ بات پیش کرنا کہ اگرچہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس عمل کی دلیل نہیں مل رہی لیکن ہم کیا غلط کر رہے ہیں، یہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت ہے۔ یا یہ کہنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ آپ سے محبت کا مطلب آپ کی سنت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت سے محبت ہے گویا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو سنت سے پیار نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقے کو، اس کی سنت کو اپنایا جاتا ہے، نہ کہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔
مومن کی شان تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر بتسلیم خم کر دینا ہے، نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر اڑے رہنا۔ مومن کا تو یہ عقیدہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر راضی ہوں۔ جبکہ دین کے معاملے میں اپنی منمانی کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نہ تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اور نہ ہی بطور دین اسلام کو اختیار کرنے پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے، سنت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔